بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیت المقدس کے بارے میں اہم معلومات فراہم کروں گی جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یروشلم ایک ایسا مقدس شہر ہے جو دنیا کے سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلم، عیسائیت اور یہودی تینوں کے لیے مقدس ترین مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس لیے کیونکہ یہاں موجود بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز بھی مسجد اقصیٰ سے کیا۔ اس کے علاوہ قرب قیامت سے قبل کے حالات میں بھی اس شہر کا کردار انتہائی اہم ہے، جبکہ عیسائیوں کے مطابق یہ وہ ارض مقدس ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور انہیں سولی پر لٹکایا گیا، جبکہ یہودیت کے مطابق پورے فلسطین سمیت یروشلم اور بیت المقدس پر ان کا حق ہے، کیونکہ وہ ہزاروں سال پہلے یہاں پر آباد تھے جہاں سے انہیں نکال کر دربدر کر دیا گیا تھا۔ اور ان کی کتابوں میں ایک مسیحا کا ذکر ہے، یعنی دجال کا، جو اس وقت اس ارض مقدس پر نازل ہوگا جب یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، جس کے بعد یہ دجال کی قیادت میں گریٹر اسرائیل بنائیں گے، جس میں عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ اور مصر کے صحرائی علاقے سمیت دریائے نیل کا زرخیز علاقہ بھی شامل ہے۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ بڑی جنگ عظیم جس میں وہ مسلمانوں کو شکست دے کر پوری دنیا پر اپنی یہودی حکومت قائم کریں گے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کی بنیاد رکھنے والے اور پس پردہ رہ کر اس کے تمام سسٹم کو چلانے والے اصل میں یہودی ہیں، جنہوں نے اسرائیلی ریاست کے قیادت کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اور اب حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے اور پوری دنیا میں اسرائیلی ریاست کے ناجائز وجود کو تسلیم کروانے کے لیے باقاعدہ ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہو چکی ہے، خاص طور پر ان 19 عرب ممالک میں جو اب تک اس قبضے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس وقت ان کا سب سے بڑا مقصد مسجد اقصیٰ کو گرا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے، جس پر فی الحال فلسطین اور اردن کا کنٹرول ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر ہیکل سلیمانی ہے کیا اور اس کی تعمیر یہودیوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدس صندوق کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تاکہ یہاں اسے محفوظ رکھا جا سکے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو سکے، لیکن آپ کی زندگی میں یہ عمارت مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اور بابل کے بادشاہ بختس نصر کے یروشلم پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس دوران ہیکل سلیمانی بھی تباہ ہو گیا، جس کے بعد ان پر بھی ایک بار اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے حملہ کیا، یروشلم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس نے شہر کی ایک اینٹ بھی سلامت نہ چھوڑی۔ ہیکل سلیمانی بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس دوران تابوت سکینہ بھی ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہ مل سکا۔ یوں یہودی ایک بار پھر سے دربدر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب یروشلم فتح ہوا تو مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا، جہاں اس وقت کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد مسیح دجال ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم کرے گا، مگر اس ہیکل کی جگہ مسجد اقصیٰ موجود ہے جسے وہ ہر صورت شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے فلسطین اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی تھی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکمرانی فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا کہ چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی نمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی فلسطین میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی موضوعات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جن میں ایک کنواری بی بی کی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، اسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔
قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس آنا اسی شہر کے مقام پر سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے مقام بابلوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ارض محشر ہے، اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتل اور فساد کا کام شروع ہوگا، اور اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور حالوت کا ہے۔ فلسطین کو نماز کی فضیلت ہونے کے بعد نماز کا پہلا قبلہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوران نماز یہ حکم ربی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ جو کہ فلسطین میں موجود ہے وہاں سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلہ 3 کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں انبیاء کرام کے ساتھ یہاں مل کر نماز ادا فرمائی، اس لیے اس طرح فلسطین سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ تو وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ پھر عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور انفرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہرے دور عمریہ میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر چل کر جانا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بات، معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استقدار سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کی تھی، اور شہادت کا باب اب تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔